پہلے اترے، توریت و انجیل و زبور۔ اب ایمان کیا ہے؟ جو رسول اللہ پر اترا اس پر ایمان لاؤ، اور جو رسول اللہ سے پہلے ہے اس پر ایمان لاؤ۔ رسول اللہ کے بعد اب ایمان لانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کی اب جھنجٹ ختم۔ یہ بات کا جھنجٹ یہودیوں کے لیے تھا، بات کا جھنجٹ عیسائیوں کے لیے تھا۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا تم نے مانا حضرت عیسیٰ کو گجی مان لیا، اور حضرت عیسیٰ کے بعد کہا نہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد تو ہم نے کسی کو نہیں مانا۔ اچھا پکڑے گئے، چلو بھائی پکڑو ان کو۔ یہودیوں سے پوچھا قیامت کے دن تم نے حضرت موسیٰ کو مانا؟ ان کا مان لیا، اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو یوں کہا نہیں بالکل نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اپنے کہنے کے مطابق، ہم تو نہیں مانتے۔ اور ان کا حضرت عیسیٰ کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بھی نہیں مانتے۔ ان کا چلو بھائی پکڑو ان کو، لے جاؤ دوزخ میں ڈالو۔ اور ہم جب حاضر ہوئے دربار میں تو ہم سے پوچھا ان کا تم نے حضرت موسیٰ کو مانا؟ ان کا جی مانا۔ موسیٰ سے جو پہلے تھے ان کو بھی مانا، موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے ان کو بھی مانا، اور ان سب کو مانا، اور ان کے منوانے والے مصطفیٰ تھے ان کو بھی مانا، سید العالمین محمد رسول اللہ۔ اور ان کے بعد تو اے اللہ آپ نے خود فرما دیا تھا کہ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو اترا اس پر ایمان لائے، یہ تو آپ نے خود فرما دیا تھا۔ اے اللہ آپ نے ہی ارشاد فرمایا تھا اپنے کلام میں، ایمان لاؤ میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کیا کرو؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، رسول اللہ کی عزت بھی کرو۔ ایمان لاؤ، جی ایمان لے آئے۔ عزت کرو، کہاں عزت کرتے ہیں؟ ایسی کرتے ہیں جیسے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا کرتا ہے، کر لیتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی شان میں اگر گستاخی کر دے تو کفر نہیں ہے، لیکن رسول کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے تو کفر ہے، کفر ہے۔ بیٹا باپ کی شان میں اگر گستاخی کرے تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، فاسق ہے، بے ادب ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر دے تو کفر ہے۔ آواز بھی رسول اللہ کی آواز پر بلند ہو جائے تو کفر ہے۔ سارے عمل ضبط ہو جاتے ہیں، کافر کے عمل ضبط ہوتے ہیں جان بوجھ کر اگر ایسا کر دے۔ اور اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی چادر شریف، جو حضور چادر مبارک استعمال فرماتے تھے، ردائے مبارک، اگر اس کے متعلق ذرا سی بے ادبی اگر ہو گئی، معاذ اللہ اس قسم کی بات کر دی کہ جس سے معلوم ہو چادر شریف جو تھی وہ ایسی تھی، معاذ اللہ، توبہ توبہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں علماء؟ رداؤہ وسخ اذا قال احد ان رداء الامام۔ بڑے بڑے اکابر علماء نے طے کر دیے، تو شفا شریف اور نسیم الریاض وغیرہ اور ملا علی قاری، یہ سارے کے سارے محدثین جتنے بھی ہیں، صاحب شفا کی جو تشریح کرتے کرتے بہت سے علماء اور محدثین نے، صاحب نسیم الریاض نے اس کی شرح میں لکھی، اور اس کے بعد اور جنے کتنے کتنے علماء محدثین۔ کسی شخص نے رسول اللہ کی چادر شریف کی اگر تحقیر کر دی، تحقیر اگر کر دی، تو وہ کافر ہو گیا۔ جس چیز کو رسول اللہ پسند کرتے تھے اگر یہ کہہ دیا مجھے پسند نہیں ہے، کافر ہو گیا، واجب القتل ہے۔ ماننا پڑے گا جو چیز حضور کو پسند ہے مجھ کو پسند ہے، اس لیے کہ جو چیز حضور کو پسند ہے مجھ کو پسند ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی پسند اللہ کو پسند ہے، اس لیے مجھے پسند ہے۔ بڑا نازک مقام ہے یہ۔ دیکھو اب میں چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے سنا ہمیں اور آپ کو، یہ میرے بھائی آپ کے پاس معلوم ہوتا ویڈیو بالکل نیا آیا ہے، آپ اپنا طریقہ یہ ہے کہ کھٹکا کرتے ہیں،
نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں ہو اگر ہو ضرورت تو کھٹکا کرتے ہیں، ورنہ تو بیل بجا دیتے ہیں، بیل بجا دی، چلو بیل بجا دو، اگر بیل نہیں بجائے تو آواز دے دیتے ہیں۔ 1450 سال پہلے رسول اللہ کے دربار میں کچھ لوگ آئے، اور کیونکہ بیل تو تھی نہیں، بجلی تو تھی نہیں، ظاہر ہے کھٹکا کرتے یا آواز دیتے، انہوں نے آواز دی، انہوں نے آواز دی۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، کسی کو بلانا ہو، میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ سے ذرا سن لیجئے، اور اگر توجہ نہیں فرمائیں گے تو گناہ ہوگا۔ قرآن شریف کی آیت تفسیر ترجمہ توجہ سے سن لیجئے، توجہ نہیں رہے گی گناہ ہوگا۔ وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد آواز دی، ملنے کے لیے آئے تھے وقت کی شکل میں، آواز دی، حضور دولت خانے کے اندر تشریف فرما تھے، جیسی ہی آواز دی آیت اتری، اس کے بعد آیت اتر گئی، اس کے بعد آیت اتری، کوئی بری بات تو نہیں تھی۔ آواز دینے والوں کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب ذرا غور فرمائیے، مقام رسالت، مقام مصطفیٰ، ان کی عظمت اور ان کی شان، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب، یہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے آواز دے رہے ہیں یہ بے وقوف ہے،